السلام علیکم ناظرین۔ قیام پاکستان کے بعد کی تاریخ کے سلسلے کی یہ دوسری آڈیو ہے۔ پہلی آڈیو میں ہم نے آپ کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے متعلق بتایا تھا۔ اس آڈیو میں ہم قیام پاکستان کے بعد پہلی وفاقی کابینہ کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ پاکستان کی پہلی وفاقی کابینہ نے 15 اگست 1947 کو حلف اٹھایا اور ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو وزارت عظمیٰ کے علاوہ وزارت خارجہ، کامن ویلتھ ریلیشنز اور وزارت دفاع کی ذمہ داریاں سونپی گئیں، جبکہ آئی چندری گر وزیر صنعت، تجارت اور ورکس اور غلام محمد وزیر خزانہ چنے گئے۔ عبدالرب نشتر صاحب وزیر مواصلات، جناب غضنفر علی خان وزیر خوراک، زراعت اور صحت، جناب جوگندر ناتھ منڈل وزیر قانون و محنت، جناب فضل الرحمان وزیر داخلہ، اطلاعات اور نشریات، تعلیم کا انتخاب کیا گیا، اور برطانوی راج کے سر آرچی بلڈ رونلڈ مالی مشیر مقرر کیے گئے۔ اسی طرح قائد اعظم نے برطانوی راج کے کئی ٹیکنوکریٹس، جن میں مشرقی بنگال کے گورنر سر فریڈرک بورنی، مغربی پنجاب کے گورنر سر فرانسس نیوڈی اور NWFP یعنی سرحد کے گورنر سر جارج کوننگھم شامل تھے، جبکہ سندھ بلوچستان میں گورنر اس لیے تعینات نہیں کیا گیا کیونکہ یہ صوبے گورنر جنرل قائد اعظم کے ماتحت تھے۔ قیام پاکستان کے وقت مسلح افواج کے تمام سربراہ بھی برطانوی نژاد تھے، جن میں بری فوج کے سربراہ سر فرینک میسوری، ایئر فورس کے سربراہ ایئر وائس مارشل پیری کینی اور پاکستان نیوی کے سربراہ ایڈمرل چیف فورڈ شامل تھے۔ 28 فروری 1948 کو وزیر خزانہ غلام محمد نے پاکستان کا پہلا بجٹ پیش کیا اور محدود وسائل ہونے کی بنا پر حکومتی اخراجات پورا کرنے کے لیے نظام حیدرآباد نے حکومت کو 20 کروڑ روپے کا قرضہ دیا۔ اس کے علاوہ مہاتما گاندھی کی مدد سے بھارت کے مرکزی اثاثوں میں سے پاکستان کے حصے کے شیئرز کی مالی ادائیگی کی گئی، جس کی وجہ سے پاکستان اپنے قیام کے چند مہینوں میں دیوالیہ ہونے سے بچ گیا۔ حکومت کی تشکیل کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح اپنی علالت کی وجہ سے صرف 11 مہینے ملک کی خدمت کر سکے اور 11 ستمبر 1948 کو دار فانی سے رخصت ہو گئے، جنہیں کراچی میں بندر روڈ پر نمائش کے نزدیک ایک چھوٹی سی پہاڑی پر دفن کیا گیا، جہاں آج مزار قائد اعظم ہے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد 14 ستمبر 1948 کو برطانیہ کے کنگ جارج ششم نے رائل ڈکری کے تحت خواجہ ناظم الدین کو قائم مقام گورنر جنرل مقرر کیا۔ ناظرین، اس آڈیو میں آپ نے قیام پاکستان کے بعد کی کابینہ اور برطانوی نژاد گورنرز کے متعلق آگاہی حاصل کی۔ اب آنے والی تاریخوں میں آپ دیکھیے گا کہ یہ کابینہ
میں کب رد و بدل ہوا اور کب کہاں کس عہدے پہ کس طرح سے کون پہنچا اور معاملات کس طرح سے آگے بڑھے۔